سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیر خان نے دیکھا کہ جیپ میں سے دو مسلح گارڈ کے ساتھ چیف مالک رام نکلا اور آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک دو لمحے تک وہ کمانڈو شیر خان کو زمین پر پڑے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم ابھی تک زندہ ہو، کوئی بات نہیں، صبح کو تمہاری لاش یہاں پڑی ہوگی۔ کمانڈو شیر خان کی کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ شدید سے شدید درد برداشت کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا، تم مجھے موت سے نہ ڈراؤ، موت تو ایک مجاہد کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ چیف مالک رام نے کہا، اب بھی وقت ہے، اگر تم اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، نہیں تو بانس کی شاخ نیزے کی طرح تمہاری کمر میں دنس رہی ہے، وہ صبح تک تمہارے سینے سے پار ہو چکی ہوگی۔ کمانڈو شیر خان بولا، مجھے 1001 بار ورنہ قبول ہے، مگر میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ جلال صفت مالک رام نے کہا، تو پھر مرو، نرک میں جاؤ۔ وہ جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا اور جنگل میں پھر وہی تاریکی چھا گئی۔ صرف ایک موم بتی تھی جو شیر خان کے سرہانے کی جانب کچھ فاصلے پر جلتی جلتی آدھی رہ گئی تھی۔ دونوں سنتری کچھ دیر تو شیر خان کے چاروں طرف چل پھر کر پہرا دیتے رہے، پھر وہ درخت کے نیچے اپنی پہلے والی جگہ پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ شیر خان نے آنکھیں بند کر لی تھی، اس کی درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، وہ موت کو گلے لگانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ درد جب ایک حد سے گزر جائے گا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اسے اپنے ساتھی مجاہدوں کا خیال آنے لگا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے ساتھیوں کا خیال دل سے نکال دیا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ درد کی ٹیسیں ایک لہر کی طرح اس کی کمر کے نیچے سے اٹھ کر سارے جسم میں پھیل گئی تھیں۔ شیر خان دل میں کلمہ شریف کا ورد کرنے لگا۔ جلال صفت مالک رام کو گئے 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی جیپ دوبارہ آ گئی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں شیر خان پر پڑ رہی تھیں۔ جیپ میں سے 3 سپاہی اترے، انہوں نے وہاں پر پہلے سے پہرا دیتے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور دونوں سپاہی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے ہتھوڑے کی مدد سے وہ میخیں زمین میں سے اکھاڑ دیں جن کے ساتھ شیر خان کے ہاتھ پیر باندھے گئے تھے، پھر انہوں نے شیر خان کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ زمین سے اٹھتے وقت شیر خان کو محسوس ہوا جیسے اس کی کمر میں دھنسی ہوئی کوئی سلاخ باہر نکل گئی ہو، اسے چین سا آ گیا۔ سپاہیوں نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، پاؤں کی رسیاں کھول دیں اور اسے چلاتے ہوئے جیپ میں لا کر بٹھا دیا۔ 2 سپاہی رائفلیں تان کر جیپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، 2 مسلح سپاہی کمانڈو شیر خان کے دائیں بائیں بیٹھ کے اور جیپ واپس روانہ ہو گئی۔ شیر خان سمجھ گیا کہ اوپر سے آرڈر آ گئے ہوں گے کہ اسے جان سے نہ مارا جائے۔ بہرحال جان بچ جانے پر کمانڈو شیر خان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک بار پھر جہاد میں حصہ لے سکے گا۔ راتوں رات شیر خان کو سٹیل گر ٹارچر سینٹر کی ایک ڈسپینسری میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں ایک سفید کوٹ والے ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر نے اسے اسٹریچر پر پیٹ کی بل لٹا دیا اور کمر پر جہاں بانس کی سوئی اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی صاف کیا اور دوائی لگا کر پٹی باندھ دی۔ 1 ہفتہ تک کمانڈو شیر خان کا علاج ہوتا رہا۔ اس دوران چیف مالک رام اس کے پاس آ کر اس کی جھوٹی دلجوئی بھی کرتا رہا اور بڑی عیاری سے اس کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ جب شیر خان کا زخم بھر گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اسے ایک بار پھر زمیندوز کوٹری یعنی پرانے والے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں مالک رام نے آ کر اس سے کہا، آئی صاحب نے تمہیں اس شرط پر زندگی کی مہلت دی ہے کہ تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے نام بتا دو اور یہ بتا دو کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ یقین رکھو کہ ہم ان کا سراغ لگا لیں گے، وہ لوگ پولیس سے بچ کر نہیں جائیں گے، لیکن اگر تم بتا دو گے تو ایک تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی اور دوسرے ہمیں زیادہ بک بک جک چک نہیں کرنی پڑے گی۔ شیر خان نے کہا، آپ کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کے نام کبھی نہیں بتاؤں گا، چاہے آپ مجھے آدم خور شیروں کے آگے ڈال دیں، چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، پھر آپ بار بار مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ باقی رہی زندگی کی مہلت دینے کی بات، تو آپ کا آئی جی پولیس کون ہوتا ہے مجھے زندگی کی مہلت دینے والا؟ اس کو خود اپنی زندگی کا پتہ نہیں کہ کب موت آ کر اس کا گلا دبا دے گی، وہ مجھے زندگی کی کیا مہلت دے گا؟ میری زندگی اور موت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم لوگ مجھ سے جو غیر انسانی سلوک کر رہے ہو بے شک کرتے چلے جاؤ، میری زبان پر میرے ساتھیوں کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نے میری موت تمہارے ہاتھوں لکھ دی ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اگر میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو پھر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ جلال صفت مالک رام کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں دیکھ لوں گا تم کیسے زبان نہیں کھولتے، اس وقت تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے اور اب تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مالک رام غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ شیر خان کا خیال تھا کہ ایک بار پھر تہہ خانے میں سانپوں کی پٹاری پھینک دی جائے گی جس میں اس دفعہ بہت زہریلے سانپ ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رات گزر گئی۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں میں دن کی روشنی تہہ خانے کے دہانے پر رکھے ہوئے آہنی فریم کی جالیوں میں سے نکل کر پڑنے لگی تھی۔ ایک مسلح سنتری اس کے لیے 2 باسی روٹیاں اور دال لے کر آ گیا۔
ایک مسلح سپاہی اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ وہ تہ خانے کے زینے میں رائفل تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ سپاہی نے کہا، جلدی جلدی اسے کھا لو، کل تمہیں کچھ کھانے پینے کی حاجت نہیں رہے گی۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ لوگ اسے موت کی گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے باسی دال روٹی زہر مار کر لے، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ اگر اس کی موت ابھی نہیں لکھی ہوئی تو مالک رام کا باپ بھی اسے نہیں مار سکتا۔ سپاہی اس کے ہاتھ رسی سے پیچھے باندھ کر چلے گئے۔ دوپہر کو اسے 4 مسلح سپاہی ایک قریبی تالاب پر لے گئے، جہاں اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ جب تک وہ تالاب پر رہا، سپاہی رائفلیں تانے اس کو اپنے حصار میں لیے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور اسے تہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ دوپہر کے بعد اسے ایک بار پھر 2 باسی روٹیاں دال کے ساتھ دی گئیں۔ سپاہی نے کہا، بہبت جی، یہ تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہے۔ تہ خانے میں 3 مسلح سپاہی آئے ہوئے تھے۔ جب شیر خان زہر مار کر چکا تو اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے اس کی آنکھوں پر بھی کالی پٹی کس کر باندھ دی گئی۔ تینوں سپاہی اسے پکڑ کر تہ خانے سے باہر لے آئے۔ کالی پٹی میں سے شیر خان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایک بیل گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور بیل گاڑی چل پڑی۔ شیر خان نے سوچا کہ یہ لوگ اسے جنگل میں کسی جگہ شوٹ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیر خان نے دل میں کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا تھا۔ اب اسے کوئی غم فکر نہیں رہا تھا۔ بیل گاڑی جنگل میں چلتی رہی۔ پھر ایک جگہ بیل گاڑی رک گئی۔ شیر خان کو گاڑی میں سے 2 مسلح سپاہیوں نے پکڑ کر اتارا۔ شیر خان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ جنگل میں کس جگہ پر آ گیا ہے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگل میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں بیل گاڑی آ کر رکی تھی۔ وہاں چند قدموں کے فاصلے پر ایک اندھا کنواں تھا جو ایک مدت سے بند پڑا تھا۔ اس کنویں کی گہرائی 30 فٹ کے قریب تھی اور اس کا قطر یعنی گولائی 10 فٹ سے کم نہیں تھی۔ جلال صفت مالک رام نے ستیل گڑھ کے جنگل میں ٹارچر سینٹر قائم کرنے کے بعد جب ارد گرد کے جنگل کا سروے شروع کیا تو اسے یہ اندھا کنواں نظر آ گیا تھا۔ مالک رام کے وحشیانہ اور ظالمانہ عزائم کی تسکین کے لیے یہ کنواں بڑا موزوں تھا۔ مالک رام اس بات کا قائل نہیں تھا کہ کسی مجاہد کو ایک دم سے گولی مار کر ہلا کر دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح تو مجاہد کو اچانک موت آ جاتی ہے اور موت اس کو جسمانی اذیتوں سے اچانک نجات دلا دیتی ہے۔ وہ زیر تفتیش مجاہدوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا قائل تھا۔ چنانچہ اس نے اس کنویں کا ایک آدمی اس میں اتار کر اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ کنویں میں جھاڑ جھنکار اور گلے سڑے پتوں کی وجہ سے ہر وقت زہریلی گیس خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے بتایا گیا کہ کنویں کی تہہ میں سانپوں کے بل بھی دیکھے گئے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ اس اندھے کنویں میں سانپوں کا بھی بسیرا تھا۔ مالک رام یہ کرتا کہ جو زیر تفتیش مجرم یا مجاہد تشدد کے باوجود زبان نہ کھولتا تھا اسے اس اندھے کنویں میں پھینک دیتا۔ اوپر سے کنویں کا منہ لکڑی کے ڈھکن سے بند کر کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ کنویں کے اندر جسے پھینکا جاتا تھا وہ یا تو بھوکا پیاسا مر جاتا اور یا پھر کسی سوراخ میں سے کوئی زہریلا سانپ نکل کر ڈس لیتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس اندھے کنویں میں چیف مالک رام 10-12 بدنصیب انسانوں کو پھینک چکا تھا، جن کی ہڈیوں کے پنجر اندھے کنویں میں پڑے رہتے تھے۔ اگر بدنصیب شخص سانپ کے ڈسنے سے بچ جاتا تو کنویں سے اٹھنے والی زہریلی گیس کی وجہ سے دم گھٹ کر مر جاتا۔ اس کنویں کا نام مالک رام نے موت کا کنواں رکھا ہوا تھا۔ جب مالک رام کی طرح طرح کے تشدد کے باوجود کمانڈو شیر خان نے زبان نہ کھولی تو اس نے شیر خان کو اندھے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی اس نے اوپر سے اجازت بھی لے لی۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے کمانڈو شیر خان کو بیل گاڑی میں بٹھا کر وہاں لایا گیا تھا۔ مالک رام خود بھی ساتھ آیا تھا۔ کمانڈو شیر خان کو جب اندھے کنویں کی منڈیر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا تو مالک رام نے حکم دیا، اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دو۔ ایک سپاہی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ شیر خان نے دیکھا کہ ڈوبتے سورج کی پھیکی روشنی میں جنگل میں جہاں اسے کھڑا کیا گیا ہے اس کے آگے ایک کنواں ہے جس کی گول منڈیر پر گھاس اگی ہوئی ہے۔ یہ گھاس اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ یہ کنواں ویران اور اندھا ہے۔ مالک رام اس کے سامنے کنویں کی دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیر خان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کو 2 آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا۔ مالک رام نے کہا، اب بھی وقت ہے، اگر تم میری بات مان لو گے تو تم ساری عمر زندہ رہو گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، اگر نہ مانی تو تمہیں اس اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے گا جو تمہارے ایک قدم آگے ہے، بولو زندگی چاہیے یا موت؟ شیر خان نے کہا، مجھے وہ زندگی ہرگز قبول نہیں جو مجھے اپنے دوستوں اور اپنی زندگی کے نسب سے غداری کرنے کے عوض ملے۔ میرا ایمان سلامت ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مالک رام نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ شیر خان نے کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر خدا نے میری موت اسی طرح لکھی ہے تو میں اسے ہنس کر گلے لگاتا ہوں۔ مالک رام نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ دونوں سپاہیوں نے جو شیر خان کو پکڑ کر کنویں کی منڈیر پر کھڑے تھے اسے اندھے کنویں میں دھکا دے دیا۔ شیر خان اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتا تھا تاکہ چوٹ نہ لگے،
کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے وہی کیا جو ایسی صورت میں اسے کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ اس نے گرنے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو دوہرا کر کے پہلو رخ پر کر لیا تاکہ نیچے اس کا سر اور ٹانگیں ٹوٹنے سے محفوظ رہیں۔ کنویں کی گہرائی قریب 30 فٹ تھی۔ یہ بڑی غنیمت رہی کہ وہ پتھروں پر گرنے کی بجائے گلے سڑے پتوں، گھاس پھوس اور درختوں کی گری پڑی شاخوں اور انسانی ہڈیوں کے پنجروں پر گرا۔ اس کی فوری بعد چیف مالک رام کے حکم پر کنویں کو لکڑی کے گول تختے سے ڈھانپ کر اس کے اوپر 2 بھاری پتھر رکھ دیے گئے۔ مالک رام نے ایک سپاہی سے کہا، تم یہاں آج کی رات پہرا دو گے، کل صبح یہ تسلی کرنے کے بعد کہ یہ کشمیری جاسوس مر چکا ہے تم واپس اپنے سینٹر میں آ جاؤ گے۔ اپنی طرف سے مالک رام شیر خان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے بیل گاڑی میں سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ صرف ایک سنتری پیچھے رہ گیا جو اندھے کنویں کے ایک قریبی درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پاؤں لٹکا کر سگریٹ پینے لگا۔ شیر خان نے گرتے ہی سب سے پہلے یہ جائزہ لیا کہ اس کی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی۔ گھاس پھوس اور گلے سڑے پتوں نے اسے چوٹ لگنے سے بچا لیا تھا۔ کنویں کو ڈھانپ دینے سے اندر اندھیرا چھا گیا تھا، اگرچہ باہر ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ شیر خان کی ہڈی پسلی سلامت تھی۔ ایک رخ پر گرنے اور انسانی ہڈیوں کے پنجر کے اوپر گرنے سے اس کی ایک جانب کی کولے کی ہڈی درد کرنے لگی تھی۔ کنویں میں گلے سڑے پتوں کی وجہ سے ناگوار بو پیدا ہو رہی تھی۔ شیر خان نے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے آپ کو ہلکے جھٹکوں سے دھکیلتے ہوئے کنویں کی دیوار کے پاس لے گیا۔ یہاں جگہ تھوڑی اونچی اور درختوں کی جھاڑیاں خشک تھیں۔ کنویں کی دیوار کے ساتھ پشت لگا لی اور پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹولا۔ دیوار کی چنائی میں اینٹیں بھی استعمال ہوئی تھیں اور پتھر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ کہیں کہیں دیوار میں گھاس اگ رہی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے دیوار میں سے باہر نکلے ہوئے ایک پتھر کو چن لیا اور اس کے ساتھ ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کو آہستہ رگڑنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا صبر طلب کام تھا اور شیر خان صبر کرنا جانتا تھا۔ صبر اس کے مسلمانی ایمان کا حصہ تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیوار کا پتھر نوکیلا نہیں تھا، ہموار تھا، صرف اس کا ایک کنارہ ذرا سا ابھرا ہوا تھا۔ شیر خان ہاتھوں کی رسی کو اسی کنارے پر رگڑ رہا تھا۔ دیر تک وہ دونوں بندھے ہوئے ہاتھوں کو پتھر کے کنارے پر رگڑتا رہا۔ آخر وہ تھک گیا اور رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی کو اسی جگہ سے رگڑنے لگا۔ رسی بڑی مضبوط تھی، اس پر پتھر کی رگڑ کا بہت کم اثر ہو رہا تھا۔ وقفے سے شیر خان 2-3 گھنٹوں تک رسی کو رگڑتا رہا۔ آخر اسے صبر کا انعام مل گیا۔ رسی کی ایک گانٹھ کٹ گئی، اب دوسری گانٹھ باقی تھی۔ اس نے اسے بھی آہستہ پتھر کی دھار سے رگڑنا شروع کر دیا۔ اسے مزید 2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر رسی کی دوسری گانٹھ بھی کٹ گئی۔ شیر خان نے ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ دونوں کلائیوں کو سہلاتے ہوئے کنویں کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کنویں میں گلے سڑے پتوں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بو میں زہریلا عنصر زیادہ مقدار میں نہیں تھا، لیکن ہر سانس کے ساتھ تھوڑی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اس کے پھیپھڑوں میں ضرور جا رہی تھی، جو اسے وقت گزر جانے کے بعد بے ہوش کر سکتی تھی، اور اس کے بعد بے ہوشی میں ہی اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ شیر خان کو اس سے پہلے کنویں سے نکلنے کی کوشش کرنی تھی۔ شیر خان نے اٹھ کر کنویں کی دیواروں کو دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ دیوار اینٹوں اور پتھروں کو ملا کر گارے سے بنائی گئی تھی۔ بہت پرانی ہونے کی وجہ سے کہیں سے اینٹیں اور پتھر تھوڑے باہر نکلے ہوئے تھے۔ کنویں کا قطر یعنی گولائی 10-12 فٹ تھی، اور شیر خان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کنویں کی دونوں دیواروں پر پاؤں پھنسا کر اوپر کو چڑھ سکتا۔ اسے کنویں سے ہر حالت میں باہر نکلنا تھا۔ وہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر یہ سوچ رہا تھا کہ کنویں میں سے کس ترکیب کے ساتھ باہر نکلا جا سکتا ہے۔ وہ بیٹھ گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک انسانی کھوپڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اندھیرے میں انسانی پنجر کی پسلیوں پر اس کے ہاتھ پڑ گئے۔ ان انسانی پنجروں کی ہڈیوں سے ظاہر تھا کہ اس سے پہلے بھی ٹارچر سینٹر کا جلاد چیف مالک رام کئی لوگوں کو کنویں میں گرا کر ہلا کر چکا ہے۔ یہ ان بدنصیبوں کی ہڈیوں کے پنجر تھے، مگر کمانڈو شیر خان کو ان مردہ ہڈیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر آہستہ دیوار پر ہاتھ پھیرتا گول دائرے کی شکل میں گھومنے لگا۔ ایک جگہ اس کے سر کے ساتھ اوپر سے لٹکتی ہوئی کوئی چیز ٹکرائی، وہ وہیں رک گیا۔ بند کنویں کے اندھیرے میں اس نے ہاتھ اوپر کر کے لٹکتی ہوئی چیز کو چھوا۔ وہ کوئی رسی نما چیز تھی۔ بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کسی درخت کی جڑ ہے جو کنویں کی دیوار میں کسی جگہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس نے اسے 2-3 جھٹکے دیے۔ درخت کی جڑ مضبوط تھی۔ شیر خان نے درخت کی جڑ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے رکھا اور اپنے دونوں پاؤں کنویں کی دیوار کے ساتھ لگا دیے۔ پھر وہ رسی کو پکڑ کر کنویں کی دیوار پر اپنے پاؤں اوپر کرتا چلا گیا۔ 6-7 فٹ اوپر چڑھنے کے بعد درخت کی وہ جڑ تو ختم ہو گئی، مگر اس کی جگہ ایک اور جڑ مل گئی جو اوپر دیوار میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ کمانڈو شیر خان کے دل میں امید کی شمع روشن ہو چکی تھی۔
اسے یقین ہو گیا کہ قدرت اس کی مدد کر رہی ہے اور اس نے اسے اندھے کنویں سے باہر نکالنے کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا ہے۔ 10-11 فٹ اوپر جا کر درخت کی جڑ بھی ختم ہو گئی۔ شیرخان نے دونوں پیر کنویں کی دیوار سے ٹکائے ہوئے تھے۔ اس نے درخت کی جڑ کو ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ یہ جڑ بھی کنویں کی دیوار کے اندر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولا۔ درخت کی ایک اور جڑ دیوار کی مٹی میں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس نے انگلیوں سے کھرچا تو جڑ کا ایک اور حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شیرخان نے اسے جھٹکا دیا۔ درخت کی جڑ دیوار سے الگ ہو گئی۔ یہ جڑ بھی رسی کی طرح کنویں کی دیوار کے ساتھ اوپر کو چلی گئی تھی۔ کمانڈو شیرخان درخت کی دیوار میں سے نکلی ہوئی جڑوں کو پکڑ کر کنویں کی آدھی دیوار کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ تیسری جڑ کو پکڑنے کے بعد وہ دیوار سے پاؤں ٹکائے مزید اوپر چڑھ گیا۔ یہ جڑ کنویں کی منڈیر سے 2 فٹ نیچے تک گئی ہوئی تھی۔ وہ کنویں کی منڈیر سے 2 فٹ کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اسے کنویں کے ڈھکے ہوئے دھانے میں سے آتی جنگل کی تازہ ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مالک رام احمق نہیں ہے۔ اس نے شیرخان کے کنویں سے باہر نہ نکلنے کا پورا انتظام بھی کیا ہوگا اور باہر کوئی نہ کوئی سپاہی پہرا بھی دے رہا ہوگا۔ کم از کم اس وقت تک باہر پہرا موجود رہتا تھا جب تک کہ انہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ شیرخان کنویں کے اندر سانپ کے کاٹنے یا دم گھٹنے سے مر گیا ہے۔ بہت جلد اسے اس کا ثبوت مل گیا۔ کنویں کے بند دھانے کی دردوں میں سے جو تازہ ہوا اندر آ رہی تھی اس میں شیرخان کو تمباکو کے دھوئیں کی بو بھی محسوس ہوئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ کنویں کے باہر پہرے دار موجود ہے اور سگریٹ پی رہا ہے۔ کمانڈو شیرخان نے کنویں میں سے باہر نکلنے کا راستہ دریافت کر لیا تھا۔ اب اسے اس لمحے کا انتظار کرنا تھا جب باہر بیٹھا سنتری وہاں سے چلا نہیں جاتا۔ شیرخان درخت کی جڑوں کو پکڑ کر کنویں کی دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکا ٹکا کر نیچے آیا اور کنویں کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ کنویں کے اندر مچھروں کی بھرمار تھی۔ مچھر شیرخان کو بری طرح کاٹ رہے تھے مگر اسے یہ تکلیف بھی برداشت کرنی تھی۔ ساری رات اس طرح مچھروں کو مارتے گزر گئی۔ باہر درختوں میں جنگلی پرندوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شیرخان نے اوپر دیکھا۔ کنویں کے ڈھکے ہوئے دھانے کے کناروں کی درزوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ صبح ہو گئی تھی۔ پھر اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی کنویں کی چھت پر چل رہا تھا۔ اسے چھت پر سے کسی بھاری پتھر کے لڑکنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد کسی نے کنویں کے دھانے پر گرائے ہوئے تختے کو ایک طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ شیرخان جلدی سے دیوار سے الگ ہو کر ایک لاش کی طرح جھاڑیوں اور گلے سڑے پتوں کے اوپر لیٹ گیا۔ وہ نیموا آنکھوں سے کنویں کے دھانے کو دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے تختہ ہٹا دیا گیا۔ کنویں کے اندر دن کی روشنی آنے لگی۔ پھر ایک آدمی نے جھانک کر کنویں میں دیکھا۔ یہ وہی سپاہی ہو سکتا تھا جو رات بھر کنویں کے باہر پہرا دیتا رہا تھا۔ اس نے آواز دے کر کہا، ہم تمہیں باہر نکالنے آئے ہیں، فکر نہ کرو۔ آئی جی صاحب نے تمہاری جان بخشی کا حکم دے دیا ہے۔ کیا تم زندہ ہو؟ زندہ ہو تو جواب دو تاکہ ہم تمہیں باہر نکالیں۔ کمانڈو شیرخان سمجھ گیا کہ یہ ایک چال ہے۔ سپاہی صرف اس بات کی تسلی کرنا چاہتا ہے کہ شیرخان مر چکا ہے یا ابھی زندہ ہے۔ شیرخان اسی طرح لاش کی طرح پڑا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اوپر سے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی گئی۔ ٹارچ کی روشنی شیرخان کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جسم کو بے حس و حرکت کیے رکھا۔ سپاہی نے اوپر سے 3 مرتبہ آواز دے کر پوچھا، زندہ ہو تو آواز دو تاکہ ہم تمہیں باہر نکالیں۔ تمہیں معافی مل گئی ہے۔ مگر شیرخان اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ نہ اس نے کوئی حرکت کی اور نہ کوئی آواز نکالی۔ سپاہی سمجھ گیا کہ کنویں میں اتنی بلندی سے گرتے ہی قیدی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی اور وہ مرا پڑا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر قیدی ادموا بھی ہوا تو بند کنویں میں بھوکا پیاسا رہ کر 1-2 دن میں مر جائے گا۔ سپاہی نے لکڑی کے تختے سے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ اس پر دونوں بھاری پتھر رکھے اور ٹارچر سینٹر میں پہنچ کر چیف مالک رام کو بڑھا چڑھا کر بتایا کہ قیدی مجاہد مر چکا ہے اور اس کی لاش نے گلنا سڑنا بھی شروع کر دیا ہے۔ مالک رام نے پوچھا، تم نے اچھی طرح سے تسلی کر لی تھی کہ وہ مر گیا ہے؟ سپاہی نے کہا، سر میں نے خود لاش پڑی دیکھی ہے۔ میں نے اوپر سے 6-7 پتھر بھی مارے مگر لاش نے کوئی حرکت نہ کی۔ کنویں میں لاش کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مالک رام نے کوئی سوال نہ کیا۔ دوسری طرف جب سپاہی کنویں کا منہ بند کر کے چلا گیا تو کمانڈو شیرخان نے باہر نکلنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ ایک بار وہ ریہرسل کر چکا تھا۔ درخت کی پہلی جڑ کو پکڑ کر وہ دوسری جڑ تک آیا۔ وہاں سے دوسری جڑ کی مدد سے تیسری جڑ تک پہنچا اور تیسری جڑ کو پکڑ کر وہ کنویں کے دہانے سے 2 فٹ نیچے آ گیا۔ آگے اس کی مہم کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اس نے دیوار میں سے نکلی ہوئی درخت کی جڑ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے دونوں پاؤں کنویں کی دیوار کے ساتھ ٹکائے ہوئے تھے۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ درخت کی جڑ نہ ٹوٹ جائے۔ درخت کی جڑ ٹوٹ جانے سے اسے چوٹ لگنے کا خدشہ بھی تھا اور اس کے بعد کنویں سے باہر نکلنے کا امکان بھی ختم ہو سکتا تھا۔ کنویں کے بند دانے کے پاس اس کے اوپر رکھے تختے کی درزوں میں سے دن کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں شیرخان نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح
اور کافی مشکل کے بعد درخت کی جڑ کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ فارغ تھے، اپنے پاؤں اس نے بدستور کنویں کی دیوار کے ساتھ ٹکائے ہوئے تھے۔ اس کی پوزیشن بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح سے واپڈا کے لائن مین پیٹی سے اپنے آپ کو کھمبے کے ساتھ باندھ کر بجلی کے تاروں کی مرمت کیا کرتے ہیں۔ شیر خان نے دونوں بازو اوپر کیے تو اس کے ہاتھ کنویں پر رکھے ہوئے تختے تک پہنچ گئے، مگر وہ تختے کے اتنے قریب نہیں تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر تختے کو کھسکانے کی کوشش کر سکتا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر تختے کو ادھر ادھر کرتے نیچے لڑک گیا اور اس کی آواز پیدا ہوئی تو ممکن ہے کہ سپاہی ابھی باہر ہی ہو اور وہ فوراً وہاں آ جائے اور شیر خان پر فائر کر کے اسے دوبارہ اندھے کنویں میں گرا دے۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ سپاہی وہاں سے جا چکا ہے۔ شیر خان نے ایک جگہ کنویں کی دیوار میں سے تھوڑا سا باہر نکلے ہوئے پتھر پر پاؤں جما لیا۔ اسی طرح کافی جدوجہد کے بعد وہ دوسرا پاؤں بھی گول دیوار پر ایک جگہ ٹکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیوار کو پکڑ کر اپنے آپ کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ نیچے گرنے کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو درخت کی جڑ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا۔ اس نے کنویں پر رکھے ہوئے لکڑی کے تختے کو ہاتھ سے زور لگا کر ایک طرف کھسکانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ اس نے دوسری اور تیسری بار کوشش کی لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ وہ خواہ کچھ کرے کنویں کے اوپر پڑے ہوئے تختے کو ایک طرف نہیں کھسکا سکے گا، جبکہ تختے کے اوپر دو وزنی پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کنویں کے منہ پر رکھے ہوئے تختے کے نیچے جس جگہ سے دن کی روشنی کی کرنیں اندر آ رہی تھی وہاں بارش کے پانی نے بہہ کر چھوٹی سی ڈھلان سی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے درخت کی جڑ کو اپنی کمر کے گرد ایک اور پل دے دیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ دیوار کے اور قریب ہو گیا۔ اس نے ذرا سا اچک کر اپنے دونوں ہاتھ کنویں کی منڈیر پر اس جگہ ٹکا دیے جہاں سے بارش کے پانی کے بہنے سے ڈھلان سی بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے وہاں سے مٹی کھرچنی شروع کر دی۔ مٹی بھربھری تھی۔ اس نے اتنی مٹی گرا لی کہ نیچے سے ایک اینٹ نکل آئی۔ اس کا دوسرا ہاتھ منڈیر کو تھامے تھامے تھک گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور کمر کے گرد بندھی ہوئی درخت کی جڑ کے سہارے دیوار پر پاؤں ٹکائے پیچھے کو ہٹ گیا۔ 2-3 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ اچک کر کنویں کی منڈیر کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے منڈیر کی اینٹ کو باہر نکالنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ بارشوں نے اس جگہ کو کافی نرم کر دیا ہوا تھا۔ تھوڑی سی مزید کوشش کے بعد اس نے ایک اینٹ اکھاڑ کر نیچے کنویں میں گرا دی۔ ایک اینٹ کے نکل آنے سے دوسری اینٹ اور پتھر بھی اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد شیر خان نے ایک اور اینٹ اور ایک اور پتھر اپنی جگہ سے اکھاڑ کر نیچے پھینک دیا۔ اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے تحت وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ 3-4 منٹ کنویں کی منڈیر کے نیچے سے مٹی ادھر ادھر ہٹاتا، اینٹ اور پتھر کو کھسکانے کی کوشش کرتا اور رک کر تھوڑی دیر آرام کرتا۔ اس کے بعد پھر اپنی جدوجہد میں مصروف ہو جاتا۔ آدھے گھنٹے کی تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد شیر خان نے کنویں کے اوپر رکھے ہوئے تختے کے نیچے 6-7 اینٹیں اور پتھر نیچے گرا دیے۔ اب وہاں اتنی جگہ بن گئی تھی کہ وہاں اس میں سے رینگ کر گزر سکتا تھا، لیکن اب سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ اسے اچھل کر کنویں کی منڈیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا اور رینگ کر باہر نکلنا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنی کمر کے گرد لپٹی ہوئی درخت کی جڑ سے اپنے آپ کو الگ کرنا تھا۔ درخت کی جڑ سے الگ ہوتے ہی نیچے کنویں میں گر پڑنے کا خطرہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بظاہر یہ ناممکن بات نظر آتی تھی۔ اس دوران درخت کی جڑ دیوار میں سے جس جگہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اس جگہ پر مسلسل زور پڑنے کی وجہ سے مٹی نیچے گرنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر شیر خان کچھ اور دیر تک درخت کی جڑ کے ساتھ لٹکا رہا تو جڑ ٹوٹ جائے گی اور اس کا فرار کا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا اور پھر وہ شاید کبھی اس موت کے کنویں سے باہر نہ نکل سکے۔ وہاں صرف ایک ہی ترکیب کامل عمل دکھائی دے رہی تھی۔ شیر خان کو اسی ترکیب پر عمل کرنا تھا۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ پھر اس کی قسمت میں اندھے کنویں میں گر کر موت کو گلے لگانا ہی لکھا تھا۔ یہ ایک بے بسی اور بے کسی کی موت تھی جس کے لیے شیر خان بالکل تیار نہیں تھا۔ ایسے حالات میں آدمی کے اندر قدرتی طور پر ایک مافوق الفطرت طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، جس کا عزم بلند ہو، جس میں زندہ رہنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ سلامت ہو، اس کے اندر یہ طاقت دوگنا بڑھ جاتی ہے۔ کمانڈو شیر خان کو اپنے اندر اس مافوق الفطرت طاقت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے کلمہ پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی اور جتنا وہ اچھل سکتا تھا اچھل کر کنویں کی منڈیر کو پکڑ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کنویں کی منڈیر پر صحیح جگہوں پر پڑے تھے۔ درخت کی جڑ کو اس نے اچھلتے وقت ہی ہاتھوں سے چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے منڈیر میں سے باہر نکلے ہوئے ایک پتھر کو پکڑ رکھا تھا۔ اب دیر لگانے کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ اس کے جسم کا سارا بوجھ دونوں ہاتھوں پر پڑ رہا ہوا تھا۔ اللہ کی مدد اس کے شامل حال تھی کہ اس نے دوسرا ہاتھ منڈیر کے شگاف کے دوسرے کنارے پر جمایا اور تھوڑا سا اور اچک کر اپنا جسم کندھوں تک منڈیر کے شگاف سے باہر نکال دیا۔ اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے کمانڈو شیر خان کو یہ ایک بہت بڑی کامیابی عطا ہوئی تھی، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا کمانڈو بھی اس اندھے کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔
شیر خان نے رینگ رینگ کر اپنا باقی کا جسم بھی کنویں کی منڈیر پر سے باہر نکال لیا۔ کنویں کے اوپر رکھا ہوا تختہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا، اس پر دونوں بھاری پتھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ کنویں سے باہر نکلتے ہی شیر خان نے دیکھا کہ دھوپ غائب ہو گئی تھی اور آسمان پر کالے کالے بادل چھا رہے تھے۔ وہ وہیں اوندا پڑا رہا۔ اس نے گھاس میں سے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر ارد گرد ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں اسے کوئی سپاہی دکھائی نہ دیا، لیکن کسی سپاہی کی موجودگی کا خطرہ موجود تھا۔ اٹھ کر چلنے کی بجائے کمانڈو شیر خان وہیں زمین پر پڑے پڑے اندھے کنویں کی مخالف سمت کو رینگنے لگا۔ جنگل میں وہ کھلی جگہ تھی جہاں وہ رینگ رہا تھا۔ گھاس اور جھاڑیاں کہیں بھی تھیں اور کہیں زمین بالکل بنجر تھی۔ وہاں اسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن شیر خان ایک فوجی کمانڈو کی طرح جتنی تیز کھوجوں کے بل رینگ سکتا تھا وہ رینگتا چلا جا رہا تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر اونچی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں کے پیچھے جنگل کے گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ شیر خان اونچی جھاڑیوں میں پہنچ کر رکا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کے پیچھے جنگل کا خالی حصہ سنسان پڑا تھا۔ ڈھکے ہوئے اندھے کنویں کے تختے پر بھاری پتھر اسی طرح موجود تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور جھک کر درختوں کی طرف دوڑ پڑا۔ اندھے کنویں میں گرتے وقت اس کے کولے میں چوٹ لگی تھی۔ دوڑتے وقت کولا درد کرنے لگا تھا، مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا اور دوڑتے ہوئے درختوں میں پہنچ گیا۔ اب وہ سیدھا ہو کر تیز تیز چلنے لگا۔ اس جنگل کے بارے میں اسے صرف اتنا ہی علم تھا کہ یہ گونڈا اور ستیل گڑھ کے گرد و نواح کا جنگل ہے، اور یہ جنگل شمال کی جانب نیپال کی سرحد تک چلا جاتا ہے اور مشرق کی سمت صوبہ بہار کے جنگلوں میں مل جاتا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا۔